بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام یاسر ہے، میں ایک ریٹائرڈ فورسٹ آفیسر ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 28 سال تھی۔ مجھے پنجاب فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چانگا مانگا کے جنگل میں فورسٹ آفیسر کی ذمہ داری سونپی گئی۔ میرے والدین ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو چکے تھے۔ بچپن ہی سے نڈر اور ذمہ دار ہونے کی وجہ سے ڈیوٹی میں بھی کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ جنگل کے جن علاقوں میں میری ڈیوٹی تھی، میں وہاں روز 2 بار چکر لگاتا تھا، ایک بار صبح اور ایک بار شام کو۔ ایک دن میں جنگل میں تھوڑا آگے نکل گیا، وہاں مجھے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ میں نے اپنے ماتحت، جس کا نام سلیم تھا اور یہ کافی سلجھا ہوا انسان تھا، اس سے پوچھا۔ اس نے کہا یہاں ایک یتیم لڑکی رہتی ہے جو پہلے جنگل میں واقع ایک گاؤں میں رہتی تھی، مگر وہاں کے فرسودہ ذہن کے لوگوں نے اسے نہ جانے کیا کیا کہہ کر گاؤں سے نکال دیا۔ میرے مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ یہاں 6 مہینوں سے رہ رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کسی نے پولیس میں رپورٹ نہیں درج کروائی؟ سلیم کہنے لگا صاحب پولیس والے بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ میں تو حیران ہو گیا کہ آخر وہ اس لڑکی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ صاحب سب کہتے ہیں کہ اس لڑکی میں کوئی عجیب سی طاقت ہے۔ سلیم افسوس سے بولا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو بولا صاحب میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتا، اس لیے کبھی کبھار جب ادھر آنا ہوتا ہے تو میں خاص اس کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ میں اس کی جھونپڑی کے پاس گیا اور آواز لگائی تو اندر سے تقریباً 20 سالہ لڑکی برآمد ہوئی۔ رنگ صاف تھا، مگر جنگل میں رہنے کی وجہ سے اس کا رنگ روپ اب بگڑ گیا تھا، حالت بھی کافی خستہ تھی۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میں نے نام پوچھا تو ڈرتے ڈرتے اس نے بتایا کہ اس کا نام زیتون ہے۔ پھر میں اسے لے کر گاؤں آیا، مگر گاؤں والوں کی اپنی کم علمی اور عجیب و غریب فرسودہ خیالات کو ترجیح دیتے ہوئے اسے دیکھتے ہی ڈنڈے اٹھا لیے۔ میں نے سوچا ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اسے لے کر اپنے ساتھ کوارٹر آ گیا۔ خدا کا شکر کہ کوارٹر بہت بڑا تھا، اسے ایک کمرہ دے دیا۔ اس سے کہا تم نہا لو، تب تک میں کھانے کا بندوبست کرواتا ہوں۔ اس وقت میں نے اسے اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا دیا کہ تم اسی سے کام چلاؤ۔ تب تک میں نے سلیم سے کہا کہ شہر جا کر 2 یا 3 جوڑے زنانہ کپڑوں کے لے آئے۔ جب زیتون نہا کر نکلی تو میں نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ اس کے چہرے سے 6 مہینوں کی کمی تکلیف جیسے دھل گئی ہو۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بال لمبے، سبز آنکھیں، گلابی گال اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، گویا وہ اس جہاں کی لگتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف بغور دیکھا اور پھر خانسما لے کر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ برآمدے میں ہی کھانا لگا دے۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے زیتون سے اس جھونپڑی میں رہنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے گیلی آنکھوں سے بتایا کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرے ماں باپ مجھے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں گاؤں کے گھروں کا کام کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی۔ پھر جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک گاؤں والے نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا۔ میں کسی طرح اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو گئی، مگر پھر اس نے مجھے گاؤں بھر میں بدنام کر دیا کہ میں کالا جادو کرتی ہوں، اور گاؤں کی پنچایت نے مجھے گاؤں سے ہی باہر کر دیا۔ تب سے میں یہاں رہتی ہوں۔ کچھ اچھے گاؤں والے مجھے کھانا دے جاتے ہیں تو اپنا پیٹ بھر لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زیتون تقریباً رو پڑی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا گھبراؤ نہیں، خدا کچھ بہتر راستہ کر دے گا۔ اس رات میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لڑکی دیکھنے میں تو اچھی ہے، پھر لوگ اس پر تہمت کیوں لگا رہے تھے؟ اس سے پہلے کیوں نہ میں اسے اپنی زوجیت میں لے لوں۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد میں نے زیتون کو بلایا اور اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی۔ پہلے تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی، پھر میری بات کے جواب میں اس نے سر جھکا لیا۔ خیر سادہ سی رسم میں ہمارا نکاح ہو گیا، ہم میاں بیوی کے مقدس رشتے میں بندھ گئے۔ سلیم اس بات سے خوش تھا کہ ایک بے سہارا لڑکی کو ایک مضبوط سہارا مل گیا تھا۔ شادی کے بعد وہ میری بہت زیادہ عزت کرنے لگا۔
ایک روز میں ڈیوٹی پر جا رہا تھا تو زیتون نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں بھی چلوں۔ میں نے کہا جنگل ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ ضد کرنے لگی، بولی میں تو یہیں رہتی تھی، پھر آپ بھی میرے ساتھ ہیں تو مجھے کس بات کا خوف۔ خیر میں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ ہم جنگل کا معائنہ کر رہے تھے کہ اچانک زیتون نے کہا کہ یہاں سے چلتے ہیں۔ میں اس کی اس بات پر حیران ہو گیا کہ ابھی ہمیں آئے ہوئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے، ہم واپس نہیں چل سکتے، مگر وہ پریشان ہو گئی۔ اسی اثنا میں چیتے کے گرانے کی آواز آئی۔ میرے ساتھیوں نے اور میں نے بندوق کی پوزیشن سنبھال لی۔ چونکہ ہمیں جانوروں کی حفاظت بھی کرنا ہوتی ہے، اس لیے ہمارے پاس جانوروں کو صرف بے ہوش کرنے والی بندوقیں ہوتی ہیں۔ تاہم دم سادھے پیڑوں کے پیچھے ہم چھپے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے ایک ادھیڑ عمر کے چیتے کو دیکھا جو کہ پیڑوں کے بیچ خالی میدان میں آ چکا تھا۔ میں نے اطراف میں دیکھا تو زیتون موجود نہیں تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر جو منظر میں نے دیکھا میرا دل ہی بیٹھ گیا۔ زیتون چیتے سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑی تھی۔ ابھی میں چیتے پر فائر کرنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ زیتون نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا زیتون اس کو گھور رہی تھی، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور پھر اپنا سر جھکا کر جیسے اس نے زیتون کو سلام کیا ہو پلٹ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں دوڑ کر زیتون کے پاس گیا اور پوچھا، زیتون یہ سب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ اس چیتے کو جانتی ہے، جب وہ جنگل میں رہتی تھی تو بہت بار اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا کرتی تھی۔ ہم سب نے شکر ادا کیا اور واپس کوارٹر کی طرف آ گئے۔ دن گزرتے گئے، ہم ہنسی خوشی جنگل میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر میں نے زیتون کے کہنے پر وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی۔ میں ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی آ گیا، یہاں بہت چھوٹا سا مکان لیا۔ ریٹائرمنٹ سے جو رقم ملی تھی میں نے اسے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ جلد ہی خدا نے ہمیں ایک بیٹے اور بیٹی کی خوشی دکھائی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا اور میرا کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ ایک دن میں لیپ ٹاپ پر بیٹھا ایک آرڈر کی ڈیل فائنل کر رہا تھا، اتنے میں زیتون چائے لے کر آ گئی، پاس بیٹھی اور پوچھنے لگی، کیا کر رہے ہو؟ میں نے سرسری طور پر کہا کہ بس دوسرے ملک سے مال منگوا رہا ہوں۔ اچھا تو کیسے آئے گا مال؟ زیتون نے پھر سے سوال کا نشتر پھینکا۔ میں نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا کہ پانی کے جہاز سے۔ پھر جب اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ جہاز کا نام کیا ہے تو میں نے بیزاری سے کہا، تم کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ میں ویسے ہی کام میں الجھا ہوا ہوں۔ خیر میں نے کبھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی تو جہاز کا نام بھی بتا دیا، پھر اسے تاکید کی کہ اب کچھ مت پوچھنا۔ اچھا ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ زیتون نے بڑے پیار سے پوچھا۔ میں نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھا اور کہا، اب ایک ساتھ پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہے۔ پوچھنا نہیں ہے، کہنا ہے، زیتون بولی۔ اچھا کہو، میں نے قدرے نرمی برتتے ہوئے کہا۔ یاسر آپ اس جہاز سے مال نہ منگوائیں۔ اس نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کہا، مال نہ منگواؤں؟ دیکھو زیتون یہ کاروبار ہے، اگر میں نے اس جہاز سے مال نہ منگوایا تو پھر 20 دن بعد دوسرا جہاز نکلے گا، اسے یہاں پہنچنے میں بھی 20 دن اور لگ جائیں گے۔ میں نے اپنے گاہکوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں 25 دن میں مال مل جائے گا، اگر میں نے مال نہیں منگوایا تو پھر انہیں کیا جواب دوں گا؟ میں نے بہت ہی تفصیل سے اور اسے پیار سے سمجھایا، پر یاسر نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، آپ اس بار میری بات مان لیں۔ زیتون اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، پر آخر اس بات کا کوئی تو سر پیر ہوگا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش کی، بس وجہ کوئی نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے کہ آپ اس جہاز سے سامان نہ منگوائیں۔ خیر میں نے اس کی بات رکھتے ہوئے اپنے سپلائر سے کہا کہ وہ مال اگلے جہاز میں بھیج دے۔ زیتون میرے فیصلے سے کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے کسٹمر کو میل کر دی کہ میٹیریل کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں 45 دن میں ملے گا۔ حیرت انگیز طور پر کسٹمر نے اس بات پر کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ 2 دن بعد خبر ملی کہ جس جہاز کا زیتون نے منع کیا تھا کہ اس سے سامان نہیں منگوانا، وہ جہاز سمندری حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ میں فوراً اٹھا، شکرانے کے نفل ادا کیے، ان تمام لوگوں کے لیے دعا کی جن کا حادثے میں نقصان ہوا تھا۔ پھر میں نے زیتون کو بلایا اور اسے ساری تفصیل بتائی
کہ تمہیں کیسے پتہ تھا کہ یہ جہاز حادثے کا شکار ہوگا؟ نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں پتہ تھا، میں نے تو بس اس لیے کہا تھا کہ میرا دل نہیں مان رہا تھا، اور دیکھیں خدا نے کرم کیا کہ آپ کا مال بچ گیا، زیتون نے جواب دیا۔ زیتون کی باتیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ خیر، میں نے سوچا جو بھی ہوا اچھا ہوا، اس بارے میں کچھ نہ سوچتے ہوئے اپنے کام پر توجہ دی، مگر اس کے بعد سے جو بھی فیصلہ کرتا ایک بار میں زیتون سے ضرور پوچھ لیتا تھا۔ دن گزرتے گئے، بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، میرے بالوں میں بھی کچھ چاندی اگائی تھی۔ ہارون اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا، اسے بہت اچھی کمپنی سے جاب کی آفر آئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور پوچھا کیا میں یہ جاب کر لوں؟ میں نے کہا اگر تمہیں مناسب لگ رہی ہے تو کر لو۔ اس طرح ہارون ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب پر لگ گیا۔ اس دن زیتون نے مٹھائی بنائی، ایسی مٹھائی میں نے اور بچوں نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے مذاق میں زیتون سے پوچھا کس حلوائی کی دکان سے منگوائی ہے، اور پھر سب ہنسنے لگے۔ اب چونکہ ہارون بہت اچھی نوکری پر لگ چکا تھا تو زیتون کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی۔ روز کھانے کی میز پر یہی بات ہوتی تھی، مگر ہارون کو ابھی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ زیتون اور کلثوم بس اس کی شادی کی ضد پکڑ کر بیٹھی رہتی۔ خیر، والدہ اور بہن کی ضد کے آگے سب نے گھٹنے ٹیک دیے۔ میرے ایک دور کے جاننے والے تھے، میں نے ان کی بیٹی کے لیے ہارون کے رشتے کی بات کی، کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم باقاعدہ طور پر رشتہ لے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ گھر والوں سے بات کر کے جواب دیں گے۔ میں نے گھر آ کر زیتون کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی اللہ نے کرم کیا۔ میرے عزیز نے کہا کہ آپ لوگ رشتہ لے کر آئیں۔ خیر، جمعہ کا دن تھا، ہم سب ان کے گھر پہنچے۔ وہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بات پکی ہو گئی اور اگلے دن جمعے کو منگنی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ منگنی کی رسم میں زیتون نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر شادی جلدی ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ کرتے ہوئے منگنی کے اگلے مہینے ہی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ہارون کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ زیتون اور کلثوم نے اپنے سارے ارمان پورے کیے۔ اس طرح نائلہ ہمارے گھر کی بہو بن کر آ گئی۔ نائلہ ایک پڑھی لکھی، سمجھدار اور دیندار لڑکی تھی۔ بہت جلد ہی وہ ہم سب میں گھل مل گئی۔ ایک دن نائلہ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی، اتنے میں زیتون وہاں پہنچی۔ دروازے سے ہی اس نے نائلہ سے کہا بیٹی جلدی سے ذرا میرے پاس تو آنا۔ جی امی بس آتی ہوں۔ مگر اتنے میں نائلہ کو لگا جیسے اسے کسی نے کھینچ کر زیتون کے پاس پہنچا دیا ہو۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ پریشر کوکر زور سے پھٹا۔ نائلہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، ڈر کے زیتون کے گلے لگ گئی۔ امی یہ کیا تھا؟ نائلہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹی، بس خدا کا شکر کرو تم میرے پاس آ گئی، ورنہ ذرا بھی دیر کرتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ زیتون نے اسے تسلی دی۔ نائلہ اس رات دن میں ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اچانک وہ اپنی ساس کے پاس کیسے پہنچی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ میں نے ہارون سے کہا جنریٹر آن کر دو۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا کہ جنریٹر میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ میں نے چڑھتے ہوئے کہا اتنا ضروری کام تھا، اب انٹرنیٹ کے بغیر کیسے ہوگا؟ اس وقت میرے پاس ڈیٹا بھی ختم ہو چکا تھا، اب نہ جانے بجلی کب آئے گی۔ پھر زیتون کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اٹھی اور کھڑکی سے ہمارے گھر کے باہر لگے PMT کو دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ بولی کچھ نہیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں بجلی آ گئی۔ وہ کھڑکی سے مڑی تو اس کا سر پسینے میں شرابور تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا زیتون کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں، بس آپ مجھے پانی کا گلاس لا دیں۔ دن گزرتے گئے، اللہ کے حکم سے نائلہ اور زیتون میں ساس بہو والا رشتہ کبھی نہیں دیکھا۔ زیتون نے نائلہ کو اپنی بیٹی کہا تھا اور نائلہ نے بھی اس کامیاب رشتے کا بھرم رکھا۔ ایک دن نائلہ نے زیتون کو بتایا کہ وہ دادی بننے لگی ہے۔ یہ سن کر وہ پھولے نہ سمائی۔ ایک روز چھٹی کے دن ہم سب لانچ میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک زیتون گھر کے مرکزی دروازے کو دیکھنے لگی۔ نائلہ نے پوچھا امی کیا ہوا ہے؟ کون ہے وہاں؟ زیتون نے کوئی جواب نہیں دیا۔
کچھ دیر اسی طرح دیکھنے کے بعد اس نے ہم سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر کچھ پڑھنے لگی۔ اچانک تیز ہوا کے جھونکے سے دروازہ کھلا۔ زیتون کچھ پیچھے ہٹی۔ میں اس کی طرف جانے کے لیے بڑھا مگر ہارون نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہمیں حیرت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ دروازے پر ایک کالا سایہ تھا جو گھر کے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زیتون اس کے سامنے کھڑی مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے اس سائے سے کہا، اس سے پہلے کہ میں تجھے ختم کر دوں یہاں سے چلی جا، اگر تو نے اس گھر میں قدم بھی رکھا تو تیرا وجود مٹی کر دوں گی۔ زیتون نے زور سے اس سائے پر پھونک ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ دروازہ اپنے آپ ایک زوردار جھٹکے سے بند ہو گیا۔ سب بھاگتے ہوئے زیتون کے پاس پہنچے۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا تھا؟ وہ حسب معمول مسکرائی اور کچھ نہ کہنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا مگر میں اب اس کی پراسراریت سے تنگ آ چکا تھا۔ میں اس سے اصرار کرنے لگا۔ میرے اصرار پر بھی جب اس نے نہ بتایا تو میں نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر آج تم مجھے یہ بات نہیں بتاؤ گی تو سمجھ لو کہ میں کبھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس کا اطمینان بے چینی میں بدل گیا۔ محبت سے میرا ہاتھ تھما اور کہنے لگی، سرتاج، میں جب سے شادی کر کے آپ کے نکاح میں آئی ہوں اس گھر میں آپ کی اور آپ کے بچوں کی حفاظت کا سہرا اپنے سر باندھ لیا۔ میں ہمیشہ اس گھر کو آپ کو نقصان سے بچاتی رہی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور مسکرا کے، جو ہم سب کو ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، گویا ہوئی، شاید آج کل کے زمانے میں کوئی اس بات پر یقین نہ کرے مگر میں انسان نہیں ہوں۔ شکر ہے کہ آپ وہمی نہیں ہیں، ورنہ مجھے تو جنگل میں وہ شیر پہچان گیا تھا۔ میری اصلیت وہ جانتا تھا اور میں نے ہی اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا۔ آپ کے جہاز کا جو حادثہ ہوا تھا مجھے اس کا بھی اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ جہاز کے ساتھ والے پانیوں میں میرا خاندان رہتا تھا، اور چونکہ جہاز کے کپتان نے ان کے گھروں کو مسمار کیا تھا لہٰذا انہوں نے اس کا بدلہ لینا تھا۔ اس بات کی اطلاع انہوں نے مجھے دے دی تھی کہ اپنے شوہر کو آگاہ کر دو، اور پھر باری باری ان سبھی واقعات کو گنا، ان سب کی وجوہات بھی بتائیں جو ہمارے نزدیک محض ایک اتفاق تھے، مگر شاید میں نے اس سے یہ پوچھ کر غلطی کی تھی۔ اگلے روز میں اٹھا تو اپنے پہلو میں اسے مردہ پایا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ میری وجہ سے ہوا یا پھر یہ قدرت کا لکھا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔